ہے یہ مینار علم و فن فکر و دانش کی ایک انجمن انجمن ہے یہ مینار علم و فن فکر و دانش کی ایک انجمن انجمن ہے یہ ایسا مہکتا چمن جس کی خوشبو سے مہکے وطن کیا کہنے ہر گھڑی در سے قرآن ہے ہر گھڑی در سے قرآن ہے جس سے تابندہ ایمان ہے اس سے بہتر کیا سامان ہے اس سے بہتر کیا سامان ہے سونا چاندی بھی ہے کم سمن ہے یہ مینار علم و فن بڑے سلیقے سے فکر و دانش کی ایک انجمن انجمن ہے یہ ایسا مہکتا چمن جس کی خوشبو سے مہکے وطن قوم مسلم کو یکجا کیا بیدار کیا قوم مسلم کو یکجا کیا قلب مضطر کو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وآقانا وأمجدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم وإذا قال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وإذا قال الله تبارك وتعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بعثت أنا لأتمم مكارم الأخلاق وإذا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے
محمد کا خدا جانے مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی صدا کرنا تھی میرے بس میں نے تو صدا کر دی وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا سخی جانے گدا جانے کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی کہا جبریل نے سدرا تلک میری رسائی تھی ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے ہے کتنی منزلیں آگے نبی جانے خدا جانے خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو اثر ہوگا نہیں ہوگا اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے اثر ہوگا نہیں ہوگا دعا جانے خدا جانے میری مٹی مدینے پاک کی رہ میں بچھا دینا میری مٹی مدینے پاک کی رہ میں بچھا دینا کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے کہاں لے جائے گی اس کو مدینے کی ہوا جانے مجھے تو سرخ رو ہونا ہے رب کی ہی نگاہوں میں مجھے تو سرخ رو ہونا ہے رب کی ہی نگاہوں میں زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے زمانے کا ہے کیا ناصر برا جانے بھلا جانے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من صلی وصام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ بعدد من قعد وقام اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ إلى يوم القیام سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی سلام ذل رحمانی سلام نور
یزدانی سلام آتشی زنجیر باطل توڑنے والے، سلام خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے۔ معزز و موقر حضرات علماء کرام، حضرات سامعین، شعراء عظام، حفاظ کرام، طلباء عظام، دوستو، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پردنشین مائیں اور بہنیں، آپ حضرات نے بڑی قربانی دی ہے ایک مقصد، ایک مطلب کی خاطر کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے باتوں، اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سماعت کریں گے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی کو سنواریں گے۔ اسی لیے آپ نے یہ صعوبتیں برداشت کی ہیں۔ اس سردی کے رات، بارش کے موسم، بارش کے آ جانے پر بھی آپ نے اپنے آرام کو، نیند کو، چین کو بالائے طاق رکھ کر رسول اللہ کے اس اتیتھی بھون کے اندر، اس مہمان خانہ رسول میں حاضری دی ہے۔ اللہ اس حاضری کو اپنے فرشتوں سے لکھوا رہا ہے۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ علماء کرام کی زبانی آپ نے بارہا سنا ہوگا۔ ایسی مجالس اور محافل کی جانب اللہ کے وہ معصوم نورانی مخلوق آتے ہیں اور ان اللہ کے بندوں کے جذبات کو دیکھتے ہیں اور ان کی تڑپ کو، طلب کو محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان کے ناموں کو لکھ کر بارگاہ رب یزدی میں پیش کرتے ہیں، اور پھر رب ذوالجلال سے ان آئے ہوئے دینی مجلس میں لوگوں کے ناموں کو پیش کر کے اس کے لیے شفاعت کا طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ رکھ کر مجلس میں شریک ہونے والے سارے لوگوں کی مغفرت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ دوستو، بزرگو، ایسا ہی نہیں کہ ہم ہی آئے ہیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا، جہاں کہیں دینی مجلس قائم کی جاتی ہے وہاں پر اللہ کے نورانی مخلوق، معصوم مخلوق، فرشتے بھی قطار در قطار، جھنڈ در جھنڈ آ کر کے اس مجلس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اسی لیے جو شعر میں نے سنایا، ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پر اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ سہارنپور کے ناظم حضرت مولانا اسعد صاحب، اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے جس کو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ واللہ والے ان باتوں کو جو حدیثوں میں آیا ہے اشعار کے اندر پرو کر کے ہم آپ کے سامنے اس لیے سناتے ہیں تاکہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے۔ اور یقین کر لیں کہ ان مجالس کو اللہ نے اس دھرتی میں اپنے ذکر و خیر کا ذریعہ بنایا ہے، اور اسی کو اللہ نے قرآن میں فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تم مجھے میرا ذکر کرو، میں تمہارا اس سے اعلیٰ ترین مجلس میں ذکر کروں۔ میرے پڑھنے کے زمانے میں دارالعلوم میں ایک طالب علم نے کہا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہاری اس مجلس سے اعلیٰ ترین مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو حضرت ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی کہ دھرتی پہ جس مجلس میں خود بنفس نفیس رسول کریم سید عالم محمد رسول اللہ موجود ہوں، تو اس سے کیا بڑی مجلس اللہ کے سامنے فرشتوں کی مجلس ہوگی؟ تو حضرت مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ، جو شیخ الحدیث، شیخ الادب، مولانا اعزاز علی صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، مولانا حامد میاں صاحب، انہوں نے جا کر مفتی اعظم حضرت مفتی محمود الحسن سے پوچھا کہ حضرت میرے شاگرد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جس مجلس میں رسول اللہ ہو تو اس سے بڑی مجلس تو فرشتوں کی ہو نہیں سکتی، تو میں کیا جواب دوں اپنے بچوں کو کہ اللہ تعالیٰ جو کہتے ہیں میں اس سے بڑی مجلس میں تمہارا ذکر کروں گا، اللہ کے پاس وہاں پر مجلس تو فرشتوں کی ہو سکتی ہے۔
تو حضرت مفتی اعظم رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا تھا کہ مجلس سے مراد میر مجلس، میر مجلس جتنا بڑا ہوگا اس مجلس کی عظمت بھی اتنی بڑی ہوگی۔ اگر دھرتی میں رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس میں ہے تو اللہ جس مجلس میں ہے وہ اللہ ہے، اللہ اس مجلس کا میر ہوگا تو محمد رسول اللہ سے کون بڑا ہے؟ اللہ ہے کہ نہیں؟ گویا اللہ خود بنفس نفیس اس بندے کا ذکر وہاں کریں گے جو اس دھرتی پہ اللہ کا ذکر کریں گے۔ تو اس لیے بآواز بلند ایک مرتبہ کلمے کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ، زور سے پڑھیے، یہ آواز ٹکرا جائے در و دیوار سے، گواہ بن جائیں، کل قیامت کے دن ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ جس طرح فرض ایک جگہ پڑھتے ہیں، نوافل کے لیے دوسری جگہ منتخب کرتے ہیں، یہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی، وہ زمین بھی آپ کے لیے گواہی دے گی۔ تو آواز بلند زور سے کلمے کا ورد کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا، پڑھ نہیں رہے آپ حضرات، آج جو خالی ہو گئی جگہ اس کو پور کر دیجئے، آ جائیے، قریب آ جائیے، جتنا قریب آئیں گے اتنا فائدہ ہوگا، دور رہنے پر شیطان خلل ڈالتا ہے۔ انشاءاللہ آج کی رات بھی وقت کر رہے ہیں دین کے لیے، کل نعت رسول سننے کے لیے نعتیہ مشاعرہ ہے، کل بھی ہم وقت کریں گے، پھر پرسوں یہ رات ہمارے نصیب نہیں ہوگی۔ بڑے خوش قسمت ہیں ہم کہ ایسی مجالس اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان قائم کروا دیتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ آ جاؤ بھائی، جو کنارے کھڑے ہیں وہ ادھر آ جائے۔ تھوڑی سی مائک کا والیوم کم ہونے کی وجہ سے آواز کھینچ رہا ہے، تاہم ہماری آواز تو اپنی ہے نہیں کہ بچا کے رکھا جائے، ہمیں اسے استعمال کر لینا چاہیے۔ بہرحال آپ حضرات زور سے کلمہ پڑھیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا۔ دھنوان کا دھن کیا کہتا ہے، مزدور کا تن کیا کہتا ہے، پوشاک تیری کیا کہتی ہے، مردوں کا کفن کیا کہتا ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سبھی دیتے ہیں پیام الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ۔ دنیا کی نہیں خواہش مجھ کو، کیوں مانگو خدا سے مال و زر، جانا ہے مجھے اس دنیا سے، میں جاؤں گا آخر کیا لے کر جب جانے حزین تن سے نکلے، اور روح میری آئے لب پر، اللہ کرے آئے اس دم ہونٹوں پہ کلام الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا۔ تو دوست بزرگوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ رب العزت نے ہمارے نبی، نبیوں کے نبی، امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کو سب سے اعلیٰ ترین اخلاق دے کر دنیا میں مبعوث فرمایا۔ آپ سے پہلے انبیاء مرسلین کو کسی کو خلق حسن دیا، کسی کو خلق کریم دیا، لیکن ہمارے نبی کو خلق عظیم سے نوازا، سارے اخلاق سے اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا۔ وہ یہ ہے کہ آپ اس دھرتی پہ مبعوث کیے گئے، آپ تشریف لائے، ایک کام کے لیے آئے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیا جائے۔ میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی وہ اخروی کی
راہ سمجھاؤں. نبی کریم سید عالم تشریف فرما ہے. اچانک خاندان والوں نے ایک جادوگر کو بلا کر لایا. جادوگر آیا اور کہنے لگا اے محمد تیرے خاندان والے تیری بڑی تعریف کرتے ہیں, تیری بڑی تعریف کرتے ہیں, منہ بھر بھر تعریف کرتے ہیں, تو بڑے اونچے اخلاق کا انسان ہے. لیکن ان کو پریشانی اس بات کی ہے کہ کیا ہو گیا ہے جو اپنے باپ دادا کے مذہب سے الگ ایک مذہب, ایک دین, ایک طریقہ بتا رہا ہے, اس لیے وہ پریشان ہے. اگر تو اجازت دے, انہوں نے مجھے اس لیے بلایا ہے کہ میں تیرا علاج کر دوں. اس جادوگر نے جب کہا میرے آقا سرور کونین رسول الثقلین امام الحرمین امام القبلتین جد الحسن والحسین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کچھ جواب دیے بغیر, روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ معصورہ جس کو آج علماء اپنی تقریر سے پہلے پیش کرتے ہیں, نقل کرتے ہیں رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کو, آپ نے پورا خطبہ پڑھ کے ان کے جادوگر کے سامنے سنا دیا. چونکہ عرب تھا, عربی زبان سے واقفیت تھی, بہت ہی زیادہ مجاور انسان تھا. اس نے آپ کے کلمات کو سننے کے بعد اس قدر متاثر ہوا, کہنے لگا محمد دوبارہ ان کلمات کو سنا دو. روایت میں آتا ہے میرے آقا نے اللہ کی تعریف کی تھی, اللہ کی بڑائی کا اظہار کیا تھا, اللہ سے استعانت کو کہا تھا, اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول گردانا تھا, اور یہ بھی کہا تھا کہ میں داعی ہوں, بلانے والا ہوں, میں داعی ہوں اللہ کی جانب بلانے والا, اور میں چراغ ہدایت بن کر کے آیا ہوں. جو میری پیروی کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, اور جو میری پیروی سے ہٹے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا. سرور کونین کے ان خطبے کو سن کر وہ جادوگر اس قدر متاثر ہوا, اس قدر متاثر ہوا کہ کہنے لگا محمد دوبارہ ان کلمات کو سنا دو, اس لیے کہ ایسے کلمات میں نے عرب کے کسی بڑے سے بڑے علم والے سے نہیں سنے. ایسے مقفع مسجع بھاری بھرکم الفاظ تھے, اللہ نے اس کو مؤثر بنایا اور اس کے دل میں وہ بات اتر گئی, اور اس نے فوراً کہتا ہے دوبارہ سنائیے. دوبارہ آپ نے پڑھا تو تیسری مرتبہ پھر اس نے درخواست کی. جو ہی آپ نے تیسری مرتبہ خطبہ معصورہ کو نقل کیا, روایت میں آتا ہے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتا ہے. آپ چاہتے تو اللہ نے 4000 مردوں کی قوت اکیلے رسول اللہ کو عطا کی تھی. خود حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے 40 جنتی آدمیوں کی طاقت عطا کی ہے, اور دنیا کے جنت کے ایک آدمی کی طاقت دنیا کے 100 آدمی کے طاقت کے برابر. گویا کہ اللہ کے رسول کو اٹے ٹائم 4000 مردوں کی قوت تھی. آپ چاہتے تو اس کا مقابلہ کر لیتے, اسے پچھاڑتے, اس کے سینے میں بیٹھ جاتے اور کہتے تجھے پڑھنا پڑے گا کلمہ ورنہ تیرے کچوں میں ڈال دوں. لیکن آپ نے اپنے اخلاق کا مکمل مظاہرہ فرمایا. آپ نے اس کو اپنے اخلاق سے, اپنے علم سے, اپنی نبوت کے آنے اور اپنے دائی بن کر آنے کی بات کہی, تو اثرات اللہ نے آپ کی زبان پہ عطا فرمائے کہ وہ کلمہ گو ہو گیا. بہرحال 13 سال آپ نے مکہ کی خدمت کی, مکہ میں خدمت کی ہے دین کی. روایت میں آتا ہے ایک اونٹنی آپ کی خدمت میں آئی اور اس نے کہا اے محمد میرے مالکوں نے مجھے بہت ستایا ہے, اب مجھے ٹکڑا کر کے کھا جانا چاہتے ہیں, لہذا میں چاہتی ہوں مجھے امان دے دیجئے. روایت میں آتا ہے سرور کونین نے اسے امان دے دی. اسی اسرا اونٹنی کے مالکان آئے اور کہنے لگے اے محمد اس اونٹنی کو ہمارے حوالے کر دیجئے. میرے آقا نے فرمایا اے اونٹ کے مالکان سنو, میں نے اس جانور کو اس کے تکلیف کی باتوں کو سننے کے بعد میں نے اسے امان دے دی ہے, تم اس کی قیمت تو لے جا سکتے ہو, اونٹنی میں دے نہیں سکتا. لہٰذا وہ قیمت لے کے واپس ہو گئے. اس جانور پر
اپنے اخلاق اور اپنی رحیمی شان کو دکھلانے پر اس جانور نے آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کچھ کہا. میرے آقا سرور کونین نے پہلی مرتبہ کچھ کہنے پہ آمین کہا, دوسری مرتبہ اس نے پھر آسمان کی طرف منہ اٹھائی اور کچھ کہا, آپ نے آمین کہا. تیسری مرتبہ بھی کچھ کہا تو آپ نے فرمایا اونٹنی یاد رکھ میری دعا اس بارے میں قبول نہیں ہوئی ہے, تیری دعا بھی قبول نہیں ہوگی. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلی دعا اونٹنی نے کیا کی, دوسری دعا اونٹنی نے کیا کی, اور تیسری دعا تو ہم سن رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پہلی اونٹنی نے دعا کیا کی؟ کہا کہ پہلی مرتبہ اونٹنی نے دعا مانگی الہ العالمین دین اسلام کی خدمت کے سلے میں محمد الرسول اللہ کو آخرت میں بہترین بدلہ اور جزا نصیب فرما. جب میرے حق میں اس نے دعا مانگی جانور نے, میں نے آمین کہہ دی. دوسری مرتبہ کیا مانگی؟ کہا کہ دوسری مرتبہ اس نے دعا مانگی الہ العالمین امت مسلمہ کے روح اور دبدبے کو پورے عالم میں بٹھا دے, تو میں نے آمین کہہ دیا ہے. اور تیسری دعا اس نے مانگی الہ العالمین امت محمدیہ کو اپنی پکڑ سے بچا لے, تو یہ دعا اللہ نے منع کر دی ہے, اس دعا کو قبول نہیں کیا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے ان بطش ربک لشدید, بے شک میری پکڑ بہت سخت ہے, اور اللہ پکڑ کرے گا ہر ایک شخص کی. لہذا میرے آقا سرور کونین نے جانور پر بھی رحم فرمایا, انسانوں پر بھی رحم فرمایا, گالی دینے والے کے ساتھ بھی اچھا معاملہ فرمایا, آپ پر کیچڑ اچھالنے والوں, آپ کے پیچھے کٹونے کتے دوڑانے والوں کے ساتھ بھی آپ نے رحم فرمایا. اسی طریقے سے جو آپ پر ظلم کرتے تھے آپ ان کے ساتھ اچھا معاملہ کیا کرتے تھے. روایت میں آتا ہے مکے سے جب آپ نکل کر کے مدینہ چلے, مدینے کے پہنچنے کے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی خدمت کرتے رہے, لوگوں کے عقیدے کو درست کرتے رہے. بالآخر آپ جب مکے سے مدینہ چلے کعبے کے پاس جا کر کعبے کے چابی بردار سے کہا کہ اے عثمان بن طلحہ ذرا مجھے کعبے کی چابی دے دے تاکہ کعبے کے اندر داخل ہو کر میں اللہ کے سامنے دو گانا ادا کروں. عثمان بن طلحہ نے کہا کہ کہاں کی بات کرتے ہو, تم تو ہمارے مذہب کے مخالف ہو, تم تو ہمارے آبا و اجداد کو غلط رہروی میں چلنے والا بتاتے ہو, ہم تمہیں کیسے چابی دے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان یاد کر اس دن کو کہ جس دن یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی تیرا کیا ہوگا. روایت میں آتا ہے عثمان بن طلحہ نے اور بھی زیادہ بھدی گالیاں میرے آقا سرور کونین رسول الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو دی. آپ نے کچھ نہیں کہا, آپ نے رخت سفر باندھا, مدینہ تشریف لے گئے. مدینے میں رہتے ہوئے مدینہ پہنچنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار مدینے کے نوجوان, بزرگ, عورت, مرد سب کر رہے ہیں. طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ماذا للہ داعی. یہ ترانہ گنگنا رہے مدینے والے, اور مکے والے پکڑو مارو کاٹو جو پکڑ لے گا, سرخ 100 اونٹنیاں دی جائیں. روایت میں آتا ہے ایک پہلوان کو ابو جہل نے بھیجا, ان کا نام تھا سراقہ بن مالک بن جعشم. راستے میں آدم کا آپ کے قریب پہنچنے والا تھا. روایت میں آتے ہیں کہ اس کے سواری کے 2 ٹانپ سامنے دھستے ہیں, پھر وہ اٹھاتا ہے ان کو, تیر نکال کر کے دیکھتا ہے اپنے سفر کے انداز کو. ان کے تیروں میں اگر لکھا رہتا تھا کہ ایک کام کیا جائے تو کرتے تھے, اگر نہیں لکھا رہتا تھا تو نہیں کرتے تھے. اس نے فال نکالا, سراقہ بن مالک بن جعشم نے اب جو تیر نکالا
دیکھا اس میں لکھا ہے کہ یہ کام نہ کیا جائے، یعنی محمد کو پکڑنے کا کام نہ کیا جائے، لیکن وہ ضد میں آگے بڑھتا ہے اور پھر دوبارہ اس کی سواری ٹاپ کی گھس جاتے ہیں زمین پہ، ان کو ڈانٹتا اٹھاتا ہے، پھر سہام نکال کر کے دیکھتا ہے، اس میں لکھا ہے کہ کام نہ کیا جائے، یعنی محمد کو نہ پکڑا جائے، لیکن پھر بھی وہ ضد میں آ کر کرتا ہے۔ تیسری مرتبہ جب وہ اسی طریقے سے میرے آقا کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہے، روایت میں آتا ہے جب اسے ڈانٹ کے سواری کو اٹھاتا ہے، دھسے ہوئے پیر کو نکالتا ہے، اس سوراخ سے اس قدر دھول نکلتے ہیں کہ پورا علاقہ اٹ جاتا ہے دھول سے، سمجھ جاتا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اپنے خود سے جا کر کہتا ہے اے محمد مجھے امان دے دو، امان دے دو۔ امان نامہ صدیق اکبر لکھتے ہیں، رسول کریم فرماتے ہیں سراقہ میں تیرے دونوں ہاتھوں میں قیصر و کسریٰ کے کنگن دیکھ رہا ہوں اور تو سرخ اونٹنی کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ تو کلمہ پڑھتا ہے آپ کے ہاتھ میں، اور ایمان سے سرفراز ہونے کے بعد جب واپس آتا ہے مکہ تو ابو جہل سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو جہل کہتا ہے سراقہ محمد کا کہیں عطا پتہ چلا؟ کہا کہ عطا پتہ سب چلا اور میں اس پر ایمان لے کر واپس آیا ہوں۔ ابو جہل غصے میں آتا ہے اور کچھ کا کچھ سنانے لگتا ہے، تو سراقہ کہتے ہیں ابو جہل سن، اگر تو میری جگہ ہوتا تو تو بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہو۔ جنم آمنہ کے للنوا، جنم آمنہ کے للنوا، بھائیے گلزار بھونوانا، جنم آمنہ کے للنوا، جنم لیے جب صلی علیہ تو جنم لیے جب صلی علیہ تو شہرت بھائل تمام، دائی حلیمہ دودھ پلائے پیا کرے سبحان، مطلب چومے چرنوانا، مطلب چومے چرنوانا، جنم آمنہ کے للنوا، منہ کے بل بت گرے زمین پر، منہ کے بل بت گرے زمین پر، سر پیٹت شیطان، بج گیا توحید کا ڈنکا، گڑ گیا سبز نشان، کہ اب کعبہ کے سمنوانا، کہ اب کعبہ کے سمنوانا، جنم آمنہ کے للنوا۔ دوست بزرگوں، میرے آقا مدینہ پہنچتے ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی عالم تھے، وہ کہتے ہیں ان کا اپنا بیان ہے کہ جب نہ مدینے میں سرور کونین تشریف لائے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں جوق در جوق نہ جانے کہاں کہاں سے میرے آقا کی دیدار کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی آیا کہ اس محمد کو جا کر دیکھا جائے کہ جو لوگ ان کے انتظار میں ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی مجمع کے چیرتے ہوئے پہنچا، دیکھتا کیا ہوں، جیسے آپ کے چہرے پہ نگاہ پڑی ہے تو میرے دل نے کہا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا، لہذا میں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہوں۔ حالانکہ عالم ہے، یہودی عالم ہے۔ دوست بزرگوں، ان پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں منزل من اللہ کتابیں، توریت ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ سب کے سب کتابیں مکمل کتابی شکل میں دے دی گئی، مکمل کتابی شکل میں۔ توریت مکمل کتابی شکل میں دے دی گئی، انجیل مکمل کتابی شکل میں دے دی گئی، زبور کو مکمل کتابی شکل میں دے دی گئی، لیکن قرآن کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا
کہ جب جس قدر جس کو ضرورت ہوئی سرور کونین مکے میں ہے، مکہ قرآن مکے میں اتر رہا ہے، سرور کونین راستے میں ہے، قرآن راستے میں اتر رہا ہے، سرور کونین مدینے میں ہے، مدینے میں قرآن اتر رہا ہے، نجمن 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 تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا گیا۔ اللہ نے اس قرآن کو مکمل طور پر لوح محفوظ میں رکھ دیا جو آج ہمارے سامنے جس شکل میں ہے، لیکن سرور کونین کے پاس تھوڑا تھوڑا حصہ اترتا رہا، اور وہ اس کو صحابہ کرام نے جمع فرمایا، جس کو اللہ نے قرآن میں کہا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ ایسی کتاب ہے جس پر کوئی شک یہی نہیں جا سکتا۔ آج اس کا زندہ معجزہ رسول کریم کا کہ آج حفاظ کرام کی شکل میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے علم میں تھا تمام کتابیں منسوخ ہوں گی، قرآن ناسخ بنے گا، لہٰذا قرآن پوری پوری حفاظت میں رہے گا۔ ان کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، اس کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ جس آیت کی تلاوت علماء نے بھی کی، میں نے بھی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اللہ فرماتے ہیں اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ کیسے؟ میرے آپ کے گھر میں اللہ آئیں گے اور اس کی حفاظت کریں گے، یہ مطلب ہے کہ آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو صیغہ استعمال فرمائے علماء جانتے ہیں، یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ اس کو نازل کرنے والے ہم، اور اس کی حفاظت حفاظ کرام کے ذریعے سے آج ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے شاعر دل خیر آبادی نے فرمایا کہ یہ قرآن وہی رہے گا جزدان بدلتا رہے گا، کہا تھا نا دل خیر آبادی نے، قرآن وہی رہے گا جزدان بدلتا رہے گا۔ اللہ نے انہیں جزدان بنایا۔ بعض علماء نے کہا کہ حافظ قرآن قرآن پڑھتا ہو، اس حافظ قرآن کو بغیر وضو کے چھونا نہ جائے، کیونکہ وہ مکمل قرآن ہوتا ہے اور اللہ کا کلام اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ ہمیں بڑے احتیاط کے ساتھ اس کو سننا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے اور اتنا عظیم کلام ہے کہ اس کے مقابلے کا نہ کلام اترا نہ کبھی اتارا جائے گا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بول ہے، اس کو کلام نفسی کہا گیا۔ اسی لیے دوست بزرگوں، اس قرآن کی حفاظت ہم پر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس بیڑے کو اٹھایا، اللہ ہمارے لیے آخرت میں بہترین جزا اور بدلہ دینے والا ہے، بہترین بدلہ۔ ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا قرآن پڑھتا جا اور جنت میں اپنے درجے میں چڑھتا چلا جا، جہاں تیرا قرآن ختم ہوگا وہی جگہ جنت میں تیرا مقام ہوگا۔ اور حافظ قرآن کے باپ ماں کے سر پر اللہ ایسا تاج پہنائیں گے جو سورج سے بھی زیادہ تیز اور چمکدار ہوگا اس باپ اور ماں کے سروں پر۔ اندازہ کیجئے، تاریخ میں آتا ہے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے دو بیٹے جب حافظ ہوئے، تاریخ میں آتا ہے انہوں نے شاہ جان اپنے والد سے جا کر کے کہا ابا جان خوشخبری ہو آپ کو کہ آپ کے دو پوتوں نے حفظ قرآن سے تکمیل کیا ہے۔ شاہ جان بادشاہ تھے، شاہی دماغ تھا، کہنے لگے خوشخبری تجھے ہو مجھے نہیں، کیوں نہ اورنگزیب عالمگیر حافظ نہیں تھے اس وقت تک، فرمایا تجھے ہو، اس لیے کہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے حافظ ہوئے تھے تو کس کے سر پہ؟ دادا کے سر پہ ہوگا تاج کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس حافظ قرآن کے باپ اور ماں کے سر پر اللہ قیامت کے دن وہ تاج پہنائیں گے، سارے لوگ بادشاہ بھی اشش کریں گے۔ تو اس لیے حضرت اورنگزیب عالمگیر نے سمجھ لیا کہ ابا کا اشارہ میری طرف ہے کہ مجھے تو خوشخبری اللہ نے سنا دی، لیکن میرے باپ کو وہیں سے طے کیا۔ بادشاہت کرتے ہوئے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بنے۔ کیسا ٹھانا انہوں نے! اللہ کا شکر ہے بہار اور جھارکھنڈ کے طلبہ ہر جگہ جا کر پہنچتے ہیں، دینی تعلیم میں کیسی شغف ہے وہ ہم لوگ محسوس کرتے ہیں۔ بہرحال ہمارے اڑیسے میں بھی ابھی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا قصہ سنا رہے تھے حضرت۔ دوستو، میرے مدرسے میں
سمستی پور کا ایک لڑکا حافظ ہونے کے بعد گھر گیا، جبکہ والد اس کے وہیں رہتے تھے، دیکھا بھالا کرتے تھے۔ ابھی ایک بچہ سیتا مڑھی کا ہے، 3 سال ہو گئے گھر نہیں گیا، گھر والوں کو یہی کہتا ہے جب تک میں حافظ نہیں بنوں گا نہیں جاؤں گا۔ اس سال بھی الحمدللہ 5 بچوں نے حفظ قرآن تکمیل کیا ہے۔ پرسوں بھی ایک جگہ جلسے میں تھا اپنے اڑیسے میں، وہاں بھی 5 بچوں نے کیا ہے۔ اور عماد پور، یہ دین کا کھوٹی پور جسے کہتے ہیں، یہ اگر جمے گا عماد منے ستون، پوچھئے علماء سے، الصلاة عماد الدین فمن اقامها فقد اقام الدین ومن هدمها فقد هدم الدین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا عماد کھوٹی، تو یہ ایک دین اسلام کی کھوٹی کا علاقہ بن گیا، یہاں ادارہ بن گیا، یہاں سے حفاظ نکلنے لگے۔ دوست بزرگوں، آپ اگر اس سے محبت سے دیکھیں گے بھی اللہ آپ کو قبول کر لے گا۔ حیثیت ہے تو دیجئے، نہیں تو کوئی ضروری نہیں، اللہ چلاتا ہے۔ میں وہ آیت بھی پڑھنا چاہتا تھا لیکن مجمع کے انتشار سے دماغ میں انتشار ہو گیا۔ روایت میں آتا ہے مدینے میں مہاجرین بھی پہنچے، انصار نے بڑی نصرت فرمائی، انصار و مہاجر بڑے ایک ساتھ ایک دل ہو کر رہنے لگے۔ روایت میں آتا ہے کچھ انصار کچھ مہاجر ایک سفر میں گئے تو ان کے ساتھ ایک منافق بھی چلا گیا جس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ روایت میں آتا ہے وہ جا کر پہنچا اور پھر ان کا تماشا سوچتا تھا کہ سوچ رہا تھا کہ کہاں ذرا سا ان میں کچھ نہ کچھ خامی کمی پاؤں تو ان دونوں کو لڑا دوں۔ لہٰذا انصار اور مہاجر ساتھیوں میں کچھ چکپک ہو گئی، معمولی سفر میں رہتے ہیں تو ہو جاتی ہے۔ آج ٹرین میں بھی ہم نے دیکھا کچھ دھینگا مشتی لڑائی بھی ہو گئی اور پھر مل مال کے بیٹھے بھی ہوئے، سفر سے آ رہے۔ اتفاق سے ان انصار و مہاجر کو لڑانے کا کام منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی نے کہا، تم ہی لوگ یعنی مدینے کے لوگ ہی نے تو ان کا زبان بڑھا دیا ہے، تم اگر مکے والے مہاجرین کو کچھ نہ مدد کرتے تو آج وہ تم سے نبرد آزما نہ ہوتے۔ تم نے ان کو گھر دیا، تم نے ایک بیوی دے دی، ایک بہن دے دی، ایک گھر دے دیا، کھانے کا سامان بھی دے دیا محمد مصطفیٰ کے ساتھ آنے والوں کو، آج وہ تم سے لڑ رہے ہیں، تم اگر نہ دیتے تو ٹھیک تھا۔ اب وہ لوگ بات آئی دماغ میں تو ان سے عہد و پیمان لیا عبداللہ ابن ابی نے۔ کیا لیا؟ قرآن کہتا ہے لَإِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تم عہد کرو، قسم کھاؤ کہ جب مدینہ واپس ہو گئے تو یہ جو محمد مصطفیٰ کے ساتھ آئے مہاجرین ہیں ان کو نکال کر کے باہر کر دو گے، اور جو محمد مصطفیٰ کے پاس رہتے ہیں ان پر ذرہ برابر کچھ خرچ نہیں کرو گے۔ یہ قسم کھاؤ۔ ان لوگوں نے عہد بھی لے لیا اور یہ طے کر لیا اب جائیں گے تو سرور کونین کے پاس کون رہا کرتے تھے؟ وہ طالب علم اصحاب صفا جو قال اللہ قال رسول کا درس لیا کرتے تھے، صفا کے چبوترے میں بیٹھ کر نبی پاک کے پاس علم حاصل کرتے تھے، بھوکے پیاسے رہ کر علم حاصل کرتے تھے، جو صحابہ لا کر دیتے تو کھا لیتے ورنہ اللہ پہ بھروسہ کر کے توکل پر پڑے رہتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں بھوکا تھا کئی روز سے، حضرت ابو بکر سے ملاقات دوپہر میں ہوئی، ظہر کی نماز کے بعد حضرت ابو بکر کے پیچھے چلا، کچھ مسائل پوچھتا چلا تاکہ حضرت ابو بکر تاڑ لے اور مجھے محسوس کرے کہ بھوکا ہوں تو اپنے گھر میں کچھ کھانا کھلا دے۔ روایت میں آتا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں گھر تک میں مسائل پوچھتا گیا لیکن حضرت ابو بکر نہیں سمجھ سکے، اندر داخل ہو گئے، میں بھوکا پیاسا واپس آ گیا۔ کیا جو تکلیف سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ اور آج ہی کل ہی میں بمبئی کی ایک جماعت آئی تھی، مفتی نعمان اس میں شامل تھے، میں نے کہا کہ ہم لوگ جب پڑھتے تھے اپنے اڑیسے کے مرکزی ادارے میں تو ایک روٹی کو 4 بچے صبح ناشتہ کیا کرتے تھے، اور 54 چندہ دینے کا رواج 4 آنے پیسے کا ہوتا تھا، چندہ دینے کا مزاج بھی نہیں تھا۔
لیکن اللہ تعالیٰ اور پھر ہمارے بڑے ہمارے اکابر اللہ اکبر انہوں نے جو تکلیف اٹھائی ہے اس کو سنیں گے تو حیرت میں رہ جائیں گے. بھوکے پیاسے روٹی کا کنارہ اس کو لوگ پھینک دیتے تھے, کہتے تھے اس کو رکھ دینا میری ضرورت ہے, چپکے سے لے جا کر چھپ کر کے کھا لیتے تھے اور اس کے ذریعے سے انہوں نے علم حاصل کیا. بڑی تکلیف ہے دوستو بزرگوں. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر رسول کریم سید عالم کے پاس ایک پیالہ دودھ کا آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ لے جاؤ اسے اپنے ساتھیوں کو پلاؤ. میں سارے ساتھیوں کو پلایا. تقریباً 80 کے قریب کئی روایتیں ہیں, ایک روایت 80 کے قریب کی بھی آتی ہے کہ آپ نے لے جا کر سارے ساتھیوں کو پلایا اور خود بھی دیکھتے رہے. وہ سب پیتے گئے بالآخر دیکھا جتنے دودھ کا اتنا ہی دودھ ہے تو آپ لا کر آپ کے سامنے پیش کیے. تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ تم نے بھی پیا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اجازت ساتھیوں کو پلانے کی تھی. آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا پہلے گھر بچاؤ پھر باہر بچاؤ, پہلے خود پی جاتا چونکہ بھوکا وہ بھی ہے. لیکن نہیں, صحابہ کرام میرے آقا کی ایک ایک بات اور ایک ایک اشارے کو سمجھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تم بھی پیو. میں پیا, اتنا پیا جی بھر گیا کہ میں نے سوچا کہ میں ہی ختم کر دوں گا. لیکن کرشمہ قدرت اور اللہ کے رسول کا معجزہ کہ دودھ جتنے کے اتنے ہی تھا. اور میرا یقین ہے اگر آپ پی کر ختم نہ فرماتے تو یہ دودھ کو پورے مدینے میں تقسیم کیا جاتا تب بھی ختم نہیں. بھائیو بزرگ اور دوستو, سرور کونین نے مدینے سے ایک جمع غفیر تقریباً 10-20 ہزار کا مجمع صحابہ کرام کا لے کر کے کہا مکہ تشریف لائے. فتح مکہ کا اعلان فرمایا. سارے کے سارے کفار مشرکین پریشان ہیں کہ 13 سال تک جن مسلمانوں کو ہم نے نقصان پہنچایا ہے, تکلیفیں دی ہیں, یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں, یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, ہماری دولت لوٹ لیں گے, ہماری عزت کو تار تار کریں گے. بالآخر مکے میں مسلمان آ کر براجمان ہو گئے. اللہ کے رسول سید عالم نے اللہ کا شکرانہ ادا کیا. صحابہ کرام بھی اللہ کے بارگاہ میں سر سجود ہو گئے. رات ہو گئی, رات ابھی گزر رہی ہے. اچانک گھر کی عورتوں نے, مشرکہ عورتوں نے کہا اپنے شوہروں سے جاؤ ذرا دیکھو وہ مسلمان جو آئے ہیں مدینے سے یقیناً وہ تعاقب کرتے ہوں گے, ہمارے گھروں میں گھسیں گے, ہماری دولت لوٹیں گے, ہماری عزت کو تار تار کریں گے. ذرا چل کر دیکھو, ہم دہشت میں ہیں, سو نہیں پا رہے ہیں, ذرا جا کر دیکھو. جا کر دیکھا ان مردوں نے, گلیوں میں دیکھا کہیں مسلمان نظر نہیں آ رہے ہیں, کوچوں میں دیکھا کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. آگے بڑھتے چلے گئے, بڑھتے جا کر دیکھا صحن کعبہ میں یہ تمام کے تمام صحابہ کرام ماں سید کونین اللہ کے سامنے سر سجود ہے. کوئی رکوع میں ہے, کوئی سجدے میں ہے, کوئی دعا میں ہے, کوئی تسبیح میں ہے, کوئی ذکر میں لگا ہوا ہے. بالآخر آ کر اپنی عورتوں سے کہا اطمینان کی سانس لو, سب آرام سے سو جاؤ, وہ مسلمان تمہیں تنگ نہیں کریں گے, تم پر ظلم نہیں کریں گے, لہٰذا وہ آرام سے اپنی عبادت میں اللہ کے پاس لگے ہوئے ہیں, لہٰذا تم اطمینان کی نیند سو جاؤ. عورتیں اطمینان کی نیند سو گئیں. صبح سویرے سرور کونین نے عثمان بن طلحہ کو طلب کیا. عثمان بن طلحہ آئے, تھرتے کانپتے ڈرتے ہوئے آئے. میرے آقا نے فرمایا عثمان کعبے کی چابی کہاں ہے؟ عثمان بن طلحہ نے آپ کے ہاتھ میں چابی دے دی. آپ نے کعبے کی دروازے کو کھلوایا, اندر داخل ہوئے اور جا کر اللہ کے سامنے شکرانے کے دعانے ادا کیے. اور پھر صحابہ میں حضرت عباس بھی ہیں, حضرت صدیق اکبر بھی ہیں, عمر فاروق بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, اسی طریقے سے حضرت علی مرتضیٰ بھی ہیں. سارے صحابہ آپ کے ساتھ, سارے تو نہیں, اجل صحابہ داخل ہو کر نماز پڑھ کے جب باہر نکلے, حضرت عباس فرماتے ہیں میرے دل میں آیا کہ میں حضور سے کہہ دوں یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجئے تاکہ میں اس
چابی کی وجہ سے کعبے کی خدمت کروں. سارے صحابہ کی ہی دلی تمنا تھی، لیکن رسول کریم سید عالم کو دیکھو، اللہ کے حکم کے بغیر، اللہ کے اشارے کے بغیر کوئی کام میرے آقا نے نہیں کیا. اللہ کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد مصطفیٰ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، جو اللہ کی کہی کہتے ہیں، اللہ کی سنائی سناتے ہیں. لہذا سرور کونین کو حکم آ گیا، آرڈر آ گیا، ان تؤدوا الامانات الى اہلها. ابھی آپ وہ چابی کسی کے حوالے کرتے کہ عثمان بن طلحہ کو دینے کا آرڈر آ گیا قرآن میں. اللہ نے کہا ہے میرے لاڈلے نبی، یہ چابی جس کی امانت ہے، آپ نے جس سے لی ہے، آپ اسی کو واپس کیجیے. حالانکہ ابھی تک عثمان بن طلحہ مسلمان نہیں ہوا ہے، آپ نے اس کے ہاتھ میں چابی دے دی تو وہ روتا ہوا، بلکتا ہوا، کہنے لگا اے محمد، کعبے کی چابی آپ نے دے دی ہے، اب مجھے جنت کی چابی دے دیجئے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ پڑھ کے ایمان میں لاتا. یہ ہے میرے آقا کے اخلاق. آپ چاہتے تو ان کے تکے بوٹی اڑا سکتے تھے. 20,000 کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا اور انہیں آپ کا قابو پا چکے تھے. فتح مکہ کا مجدہ اللہ نے خوشخبری دے دی تھی، لیکن آپ نے ایسا کام نہیں کیا، بلکہ میں آیا ہوں کہ بندوں کو خدا کے در پہ لے جاؤں، نجات دنیاوی وہ اخروی کی راہ سمجھاؤں. ہر آدمی سوچے کہ ہم اپنی زندگی کو، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا. کون ٹھیک کر رہا ہے، کون بھول کر رہا ہے، ہم آڈیٹر بن کر کے نہیں رہے کہ اس کو دیکھیں، اس کو تاکیں، اس کو جھانکیں. اس پر ایک عالم نے بھی تقریر کی، شاعر صاحب نے بھی ترانہ سنانے سے پہلے بھی شعر کہا. اس وقت مجھے بھی ایک شعر یاد آ گیا. اے نذیر کیا ٹوکے، اے نذیر کیا ٹوکے دوسروں کے عیبوں کو، ہم تو غرق رہتے ہیں اپنے ہی گناہوں میں. اور کسی شاعر نے خوب کہا تھا، باہما ذوق آگہی، باہما ذوق آگہی، ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر. اپنے جہاں سے بے خبر ہم ہو گئے. اسی لیے ہمیں معاشرے میں گندگی لانے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. اللہ اگر ہمیں سمجھ دے دے، نبی کی ایک ایک سنت کو زندہ کر لیں، تو یاد رکھو مسلمانوں، آج دنیا تو دنیا یہ تو گزرے گی، گزر رہی ہے، سب کے لیے گزر رہی ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، غیر کے لیے بھی، کافر کے لیے، مسلمان کے لیے بھی، یہودی کے لیے، مجوسی کے لیے بھی. لیکن اصل کامیابی تو اس ایمان لانے والے کو حاصل کرنا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، عالم کام ہے. یہ کام کی جگہ ہے، آرام کی جگہ نہیں. اللہ نے 4 عالم بنائے ہیں، ایک عالم ارواح، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ، ایک عالم آخرت. یہ 4 عالم اللہ نے بنائے. عالم ارواح جہاں روحیں ہیں، جس کو عالم انتظار کہا گیا. باپ کی ایک لڑکے کی شادی ہوئی، اب وہ انتظار کرتا ہے میرا بیٹا آئے گا، بیٹی آئے گی. دنیا میں تو اللہ پیٹ میں ماں کے وجود بنا دیں گے، پھر روح اللہ عالم ارواح سے لا کے ڈالتے ہیں. وقت نہیں ہے عالم ارواح کا تذکرہ آیا تھا، بہت تفصیل ہے، کبھی انشاءاللہ حاضری ہوئی تو یاد دلائیے. تو عالم ارواح پہ یا علماء آپ کے بتا بھی دیے ہوں گے. عالم ارواح سے انتظار میرا بیٹا، میرا پوتا، میرے ناتی، میری نتنی آنے والی آ جاتے ہیں. پھر یہ دنیا کو عالم کام بنایا کہ یہاں پر اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ کام انجام دے گا. اور اگر کہے گا میں آرام کروں، دنیا میں آرام کی جگہ نہیں ہے، دنیا آرام میں کام کی جگہ ہے. اور پھر آرام کی جگہ اللہ نے یہ بنائی ہے، وہ عالم برزخ قبر میں جب اتارے جائیں گے تو وہاں پر ہمیں اللہ آرام دیں گے. فرشتے کہیں گے نم کا نومت العروس، سو جا، ایسے جیسے دلہن
دلہا کو پسند آ جاتی ہے، دلہا دلہن کو پسند کر لیتا ہے تو چین کی نیند آتی ہے اس دلہن کو، اسی طرح اللہ نے تجھے پسند کر لیا ہے تو چین کی نیند سو جا۔ اور پھر عالم آخرت انعام کی جگہ، وہاں اللہ تعالیٰ انعام میں ہمیں جنت دیں گے اگر ہم نے جنت کا کام دنیا میں کیا ہوگا، اور اگر دنیا میں جہنم کا کام کیا ہے تو انجام کیا ہوگا وہ ہم سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں اس کام کی جگہ میں دنیا میں ہمیں کام کرنا، مدرسے کا کام کرنا ہے، لوگوں سے اچھا معاملہ کرنا ہے، کسی کے گالی دے دینے پہ گالی نہیں دے دینا ہے، برداشت کرنا ہے، کسی کے ظلم کر دینے پہ ظلم نہیں کر دینا ہے، ظلم کو سہ لینا ہے، اللہ کو سونپنا ہے۔ اللہ نے کہا استعینوا بالصبر والصلاۃ، مجھ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ ہم نماز کو چھوڑ دیے، صبر بھی چھوڑ دیے، کسی نے کچھ اگر کہہ بھی دیا الٹے 10 اس کو سنانے لگے۔ میرے آقا کا کام ایسے ہی تھا، آپ گالیاں سنتے تھے، برداشت کرتے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان، آپ بھی پڑھیے، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ صورت پہ لاکھوں سلام، ان کی پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام۔ بحر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون سے کفش مبارک میں تلوے جمے، ان کے حق میں دعا آپ کرنے لگے، اس قدر رحم و رافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ پر پتھر برسائے جاتے تھے، آپ دعائیں کرتے تھے، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر، اللہ جو پتھر برسا رہے تو ان پہ پتھر نہ برسا۔ حالانکہ دوسرے انبیاءوں نے دعا کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی تھی، اسی لیے طوفان نوح آیا، سیلابی آئی، سب کے سب کو غرق ہونا پڑا، وہی بچے جو نبی نوح علیہ السلام کے ساتھ دیا اور ان کے سنت پر زندہ رکھا اور وہ اسلام پر ایمان پر رہے، وہی بچے، باقی سب کے سب غرقاب کر دیے۔ تو ہم اللہ کے نبی کی امت ہے، ہمیں ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، کریں گے انشاءاللہ۔ ارے بھائی مجمع پورا چلا گیا نہیں گیا، فرشتے تو موجود ہیں، آپ جیسے مخلصین تو موجود ہیں، یہی کافی ہے جی۔ اچھی بات ہے، اس مدرسے کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اس مدرسے کی مدد نہیں، اللہ کی مدد سمجھ کے کیجئے گا۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے ان منافقوں کا جواب اسی سورہ منافقون میں اللہ نے دیا کہ یہ کہتے ہیں یہ دیں گے تو یہ پلیں گے۔ اللہ کہتا ہے لا، انہوں نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، یہ جو محمد رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں طالب علم، قرآن و حدیث کو سیکھتے ہیں، ان پر خرچ مت کرو یہاں تک کہ بھاگ جائیں۔ یہ منافق نے کہا تھا۔ اللہ کیا کہتا ہے للہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقین لا يعلمون۔ کیا حافظ ہے؟ یہ منافق کہتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو بچیں گے، خرچ کریں گے تو یہ رہیں گے ورنہ بھاگ جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے اللہ کے پاس زمین و آسمان کا خزانہ ہے کہ نہیں؟ بولو ایمانداری سے۔ باپ مر گیا، بچوں کو بھی مر جانا چاہیے اس کے ساتھ، بیوی کو بھی اس کے ساتھ مر جانا چاہیے، خاندان والوں کو وہ پالتا تھا،
لیکن اس کے مر جانے پر بھی دنیا دیکھتی ہے پالنے والا ایک ہے، خلاق کائنات وہ رب ذوالجلال۔ تو آپ حضرات مدد کریں گے انشاءاللہ، بھرپور مدد، محبت کریں گے۔ آپ اپنی اولاد سے بھی زیادہ محبت ان طالب علموں سے کیجئے، اس لیے کہ آپ کے بچے مہمان رسول نہیں، اور یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں خدا کی قسم۔ ان کی شرارت ہوگی، یہ کوئی فرشتہ صفت نہیں، فرشتہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت اونچا مقام ہے اللہ کے نزدیک بھی، رسول اللہ کے نزدیک بھی۔ آپ نے ایک جگہ فرمایا، اے میری امت، کہیں کل قیامت کے میدان میں میرے کان میں آواز نہ آئے کہ میری امت نے میرے طالب علموں کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا۔ اور فرمایا یہ فاطمہ کے بھائی ہیں، عائشہ کی اولاد ہے، کس کو؟ طالب علم مہمان رسول۔ بڑا مقام ہے، ان کی عظمت کو آپ سمجھیں، ان کی محبت کو اپنے سینے میں لیں۔ یہ محبت لینا بھی خدا کی قسم نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ مدرسہ کے ذمہ دار حضرت مولانا ذاکر صاحب بڑی مخلص آدمی، انہوں نے فون سے عرض کیا نہ جان نہ پہچان، میں نے کہا بالکل حاضر ہو جاؤں گا، کہا کہ کچھ رقم ڈال دیں گے ٹکٹ کے لیے، میں کہنے ٹکٹ کر کے پہنچ جاؤں گا، کوئی پریشانی نہیں ہے، انشاءاللہ میں آپ کے مدرسے میں حاضر ہوں گا۔ حالانکہ ایسے وقت میں آپ نے مجھے دیا کہ دماغ بھی منتشر، ذہن مجلس بھی منتشر، تاہم جتنی باتیں میں نے پوری آیتوں پر بھی شرح و بسط سے بات نہیں کر سکا، جس انداز پہ بھی باتیں علماء کی آئی ہیں آپ کے سامنے، یقیناً وہ یقیناً ہمارے آپ کے لیے مفید و کارگر ہے۔ یہ حافظ قرآن کل قیامت کے دن ہمیں بخشائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ذریعہ بنائے گا، لہٰذا اپنے ساتھ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلائیں، اور اسے اپنے بچوں کو ایک ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں، جو بچہ ہمارے قیامت کے دن بخشش کا ذریعہ بنے۔ دوستو آپ کو یقین آئے نہ آئے، جنہوں نے بنایا ہے اس کے دل سے پوچھئے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیا جو خوشی عطا کی ہے، کروڑ ہاں کروڑ روپے دینے میں جو خوشی حاصل نہیں ہوگی، ایک حافظ قرآن بنا لینے میں وہ خوشی اللہ کی سکتا ہے۔ اس لیے آپ حضرات اس ادارے کی بھرپور مدد کریں، اور ساتھ ہی ساتھ علاقے کے اندر امن و امان قائم رکھیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، کوئی دشمنی کرے بھی تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، محمد مصطفیٰ کی امت ہے، کوئی آپ پر مصیبت ڈھاتا تو آپ محبت کے پھول برساتے تھے، دعاؤں کی بارش برساتے تھے کہ اللہ ان پر پھول برسا دے، یہ نہیں پہچانے ان کی اولاد کو پہچانے۔ آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس نبی برحق کا پیغام پورے عالم کے اندر اللہ نے پہنچا، اسی محبت اور اسی برداشت، اسی صبر کے صدقے میں اللہ یہاں تک پہنچا ہے۔ آپ بھی اپنے اخلاق کو اونچا بنائیں، نبی کے ہم ہیں، اسی طریقے سے ڈیمانڈ جیسی لعنت سے بچیں۔ امت کے بہت بڑا طبقہ بچیوں کا سسک رہا ہے، میں قاضی ہونے کے ناطے سے محسوس کر رہا ہوں، بچیاں سسک رہی ہیں، اس کا وبال کس پر پڑے گا؟ میرے نوجوانوں میں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ ایک نظم پیش کرتا ہوں، بات ختم ہو جائے، اور میرے نوجوانوں سے امید سے کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تلک اور ڈیمانڈ جیسے لعنت سے بچیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو اللہ اپنے خزانے سے نوازے۔ جو شادی شدہ وہ بھی تو اٹھائیں کہ اپنے بچے کا ڈیمانڈ نہیں لیں گے، نوجوان تو اٹھائیں گے ہی، نہیں اٹھائیں گے، لیکن وہ بوڑھے بھی اٹھائیں جن کی اولاد ہے کہ اپنے بچوں سے ہم ڈیمانڈ نہیں لیں گے، اللہ سے لیں گے، اور انشاءاللہ شادی سادگی کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ کیسی عزت کہاں گئی شان، تھوڑا سا دل میں نہیں ہے ایمان، سود اور رشوت پہ کیسا گمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان، کیسے اٹھے گی غریبوں کی بیٹی، سامان مانگے 2-5 پیٹی، سامان مانگے 2-5 پیٹی، گھوڑے سے بدتر ہے ایسے جوان، ہائے رے مسلمان، ہائے رے مسلمان۔ گھوڑا بھی محنت کر کے کھاتا ہے کہ نہیں؟
اس کا مالک چنا دے کچھ اور دے محنت کر کے کماتا کھاتا ہے بیچارہ ایک جانور، اور ہم جانور سے بدتر ہو گئے۔ آپ کے علاقے میں نہ ہو، اللہ کرے نہ ہو، میرے علاقے میں ہے، ہم لوگ جا کر کے اسی طریقے سے نوجوانوں کو سمجھا کے ان سے تلک اور جہیز والے لعنت کو نکالتے ہیں۔ یہ سیدھے حرام مال ہے۔ بیچارہ غریب جاتا ہے عماد پور مسجد میں سوتا ہے، اٹھاتے ہیں مؤذن صاحب کو، اٹھو کہاں سے ہے؟ فلاں جگہ سے۔ کیوں آئے؟ بیٹی کی شادی ہے اور کچھ ڈیمانڈ ہو گیا ہے، کچھ پیسے جوڑ کر کے خیرات کے، زکوٰۃ کے، صدقات کے، عطیات کے لے کے جاؤں گا۔ داماد نے ڈیمانڈ کر دی ہے موٹر سائیکل کا اور اس کا دینا۔ اب یہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات لا کر کے ہمیں کھلا رہا ہے، موج مجلس سے جا کر کے میں بھی کھا رہا ہوں، میرا بھائی بھی کھا رہا ہے۔ دوستو یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ وہ اللہ کے نزدیک بھی جواب ہم کو دینا پڑے گا کہ ایک مجبور انسان جس نے بڑی تکلیف سے اولاد کو پالا، بیٹی کو پالا پوسا بڑا کیا، بالغ بنایا، آج اس لائق بن گیا ہے کہ بھکاری بن کر کے کسی مسجد میں پڑا رہا ہے۔ اس کو بھکاری بنانے میں میرے جیسے، میرے بیٹے اور میرے بھائی، میرے برادر کے ڈیمانڈ کا تو ہی حصہ ہے کہ اس نے ڈیمانڈ کیا، جبھی تو وہ بھکاری بن گیا ہے۔ اے اللہ کے لاڈلو، اللہ کے لاڈلو، اللہ کے رسول نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کی کمائی کھانے والا اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست۔ نبی نے فرمایا ہے یہ کر کے دیکھو، اللہ تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے، تمہارے تھوڑی کمائی میں اللہ برکت بھر دیں گے اور اس میں عزت والی زندگی اللہ تم کو نصیب کرے گی۔ ماں باپ ترسے پینے کو پانی، ماں باپ ترسے پینے کو پانی، بیٹا ہے راجا بہو جی ہے رانی، بیٹا ہے راجا بہو جی ہے رانی، بوڑھا اور بوڑھیا پہ کچھ نہیں دھیان، ہائے رے مسلمان، ہائے۔ بوڑھا بوڑھی ہو گئے نا، پالتے تھے بچپن میں تو امی تھی، امی جان ابو جان، شادی کے بعد اب یہ امی جان ابو جان نہیں رہ گئے۔ جانتے ہیں نا کون ابو جان اور امی جان بن جاتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ اللہ میرے نوجوانوں کو سمجھ دے، جنہوں نے پالا پوسا، جنہوں نے تمہارے ساتھ اتنا احسان کیا ہے کہ ان کے احسان کو تم مرنے تک ادا نہیں کر سکتے، مر کے مٹی بھی مل جاؤ تو تم بھی ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، ان کی خدمت کرتے کرتے مر جاؤ تب بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ مقام ہے باپ ماں کا، آج ان کو بوڑھا اور بوڑھی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اب کون ہے امی جان ابو جان؟ وہ میرا نوجوان سمجھے، اللہ میرے نوجوان کو سمجھ عطا فرمائے۔ مسجد مدرسے کا جب ہوگا چندہ، سمجھے گا کھانے کمانے کا دھندا، سمجھے گا کھانے یہ بول کے اللہ کا شکر ہے اڑیسے کے مسلمانوں کے مزاج کو ہم نے بنایا۔ آپ کے علماء تو یہاں ایک سے حضرت مولانا کرم صاحب کا کیا کہنا، وہ میرے علاقے میں بیان کیا۔ حضرت مولانا منور صاحب اللہ ان کی عمر میں برکت دے، 5-6 سال پہلے میرے علاقے میں بار بار آیا کرتے تھے، آئے تھے، یاد رکھے ہوئے تھا۔ ان کے توسط سے حضرت مولانا آپ کے ناظم مدرسہ محترم مدرسہ کے توسط سے مجھ سے پروگرام لے لیا۔ بہرحال یہ علماء بڑے بڑے علماء، ان پر اعتماد کریں، اللہ کے واسطے اعتماد کریں۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دنیا میں اتارا، آپ اکیلے کائنات کے نبی بنائے گئے، لیکن پہلے ایک علاقے کے لیے چچا نبی، دوسرے علاقے کے لیے بھتیجا نبی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک علاقے کے لیے نبی، لوط علیہ السلام بھتیجے دوسرے علاقے کے لیے نبی۔ اسی لیے نبی کریم سید عالم نے اپنی نورانی زبان سے فرمایا علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے علماء جس طرح ایک علاقے کے لیے نبی ہوا کرتے تھے، میری امت کے علماء کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ ہر علاقے کے اندر اللہ نے علماء پیدا کیا ہے کہ وہ آپ کی رہنمائی، دینی اسلامی شرعی رہنمائی کریں اور جو ہے دنیاوی رہنمائی بھی کریں اور وہ دین کو لے کر آگے بڑھیں۔ آپ کا اعتماد کرنا پڑے گا، تب آپ کے بیڑے کو اللہ دنیا میں بھی آخرت میں پار کریں گے۔ تو مدرسے کا مسجد کا چندہ جب ہوتا ہے لوگ اس کو حقیر سمجھتے ہیں۔ یہ حقیر کون سمجھتا ہے؟ تجربہ کیجئے گا تو میرا تجربہ ضرور آپ کو سامنے آئے گا کہ وہی شخص مدرسے کی مخالفت کرتا ہے جو کبھی مدرسے کی مدد نہیں کرتا، اور جو مدرسوں کی مدد کرتا ہے وہ
کبھی مخالفت نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس کی زبان پہ شیطان جاری نہیں کر سکتا کوئی بولی، یہ لوگوں تو دل سے دینے والا ہے، آپ دینے والے بنے، کہیں بھی ایسا نہ ہو کہ مدرسے کی مخالفت ہو، دنیا بھی عاقبت بھی دونوں جہان برباد ہو۔ اللہ میری بھی حفاظت فرمائے، اس ادارے کو اللہ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ مولانا ذاکر صاحب حضرت مولانا نعمت اللہ صاحب تشریف فرمائے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين بادشاہ جرم ما رادر گزار ما گناہگار موتو آمرزگار تو نے کو کاری وہ ماں بد کردائے جرم بے انداز بے حد کردائے بہر الطاف تو بے پایا بود نا امید از رحمتت شیطان بود یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے رازق ہے تو رحیم ہے تو بے نیاز ہے واحد ہے لا شریک ہے دانائے راز ہے دروازہ رکھتا رحمت و شفقت کا باز ہے جھکتا تیری جناب میں ہر سرفراز ہے یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے مسرور شاد رکھ ہمیں دنیا میں دم بدم آنے نہ دے قریب میرے رنج و درد غم مجرم ہوں جس سے رہتا ہوں ہر وقت چشم نم امید عفو رکھتا ہوں رکھتے ہیں کر ہم پہ تو کرم یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے آئے لحد میں جب کہ نکیرین میرے پاس دوں میں جواب قبر میں چہرے نہ ہو اداس اس دم رہے درست میرے ہوش اور حواس اس وقت ہو نہ مجھ پہ کوئی خوف اور ہراس یا رب تباہ کاروں کا تو کار ساز ہے بندوں کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے یا رب سلام سید و سالار پر سلام محبوب رب و احمد مختار پر سلام سرکار دو جہاں شہ ابرار پر سلام امت کے چارہ ساز وہ غمخوار پر سلام یا رب سلام سید و سالار پر سلام نبیوں کے تاجور شہ اخیار پر سلام یا اللہ اس مجلس کو قبول فرما یا اللہ اس ادارے کو قبول فرما اس مجلس میں آنے کہنے سننے والوں کو قبول فرما اس کی مدد کرنے والوں کو قبول فرما
اس کو محبت سے مشورہ دینے، محبت سے دیکھنے والوں کو قبول فرما، مردوں عورتوں بوڑھوں جوانوں سب کو قبول فرما۔ یا اللہ آج کی اس مجلس کا پورا پورا ثواب اس علاقے کے تمام مرحومین کو پہنچا دیجئے۔ یا اللہ اس کے پورے پورے ثواب کو سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پہنچا کر آپ کی طفیل و صدقے سارے انبیاء مرسلین، تمام صحابہ کرام، شہداء عظام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، مجتہدین، علماء کرام، بزرگان دین تیرے لاڈلوں کو پہنچاتے ہوئے لاڈلوں کے صدقے طفیل اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آج کی اس مجلس کا پورا پورا ثواب اس علاقے کے سارے مرحومین کو پہنچا دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ جہاں جہاں جتنی دور سے بھی لوگ اس جلسے میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں، میرے اور ہم سبوں کے رشتہ دار مرحومین کو اس کا ثواب پہنچا دیجئے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجئے۔ اس مدرسے کے لیے زمین دینے والے، اس مدرسے کی مدد کرنے والے، یا اللہ سبوں کی علم میں، عمل میں، ہمت میں، حوصلے میں برکت عطا فرما۔ اس ادارے کو باریابی آپ نے عطا فرمائی۔ آج 5 بچوں نے حفظ قرآن سے سند لیا، فضیلت حاصل کی، دستار باندھی گئی، مولا انہیں قبول فرما۔ ان بچوں کو سینے کو قرآن پاک کا سفینہ بنا دے۔ یا اللہ ان کے سینے میں جو قرآن محفوظ ہے مولا، اے اللہ یہ آپ کا کرشمہ ہے کہ آج دنیا دیکھ رہی ہے، کائنات کی کوئی کتاب سینوں میں محفوظ نہیں ہے، ایک تیرے کلام کے مولا۔ اے اللہ اس کلام پاک کی برکت سے ان بچوں کو قبول فرما، ان کے اہل و عیال کو قبول فرما، اس ادارے کو قبول فرما، اس کی خدمت وسیلہ ناظم مدرسہ مولانا ذاکر صاحب کو اور ان کے تمام معاونین و مددگار، ان کے اساتذہ کو عطا فرما، انہیں جزائے خیر دے، اور بھی زیادہ ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اے اللہ قربانی دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ حفاظ کرام حافظ قرآن بن کے نکلے ہیں، اور بھی بچے اس لائن میں لگے ہیں، سب کو قبول فرما۔ اس علاقے کے تمام مسلمانوں کو قبول فرما، بے روزگاروں کو روزی نصیب فرما، روزگاروں والوں کو روزی میں برکت عطا فرما۔ اس علاقے کے نوجوانوں کے اندر ہمت دے، حوصلہ دے، قوت دے، طاقت دے، توانائی عطا فرما۔ 5 وقتیہ نمازوں کی عادت ڈال دے، باپ ماں کی خدمت کرنے والا بنا، علماء کی تعظیم کرنے والا بنا، قرآن کا پڑھنے والا بنا، قرآن سے محبت کرنے والا بنا، مدارس اور مدارس کے تمام ذمہ دار اور طلبہ سے محبت کرنے والا بنا۔ ان کو جو روزی دیتے ہیں مولا، اس میں مدرسے کا حصہ باندھ لینے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے اولیاء اللہ بتاتے ہیں، تیرے لاڈلے بتاتے ہیں، جو بندہ اپنے کمائی میں دین کو حصہ دار بنا دے مولا، تو ان کی کمائی میں بے پناہ برکت عطا فرماتا ہے۔ اے اللہ ہماری روزیوں میں ان اداروں کا حصہ عطا فرما دے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے شر سے بچا لے، اے اللہ حادثات سے بچا لے، اے اللہ اس ملک کے، اس علاقے، اس اسٹیٹ کے تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں ملت و محبت عطا فرما، بھائی چارہ رواداری عطا فرما، میل و محبت سے زندگی گزارنے والا بنا۔ اے اللہ ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنے والا بنا۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جن کی جو دلی جائز مرادیں ہیں پوری فرما دے۔ اے اللہ اخلاص نہ ہوتا تو تیرے دین کی مجلس میں اتنی دیر رات تک سردی بھی آ گئی ہے، اے اللہ بارش کے بوندے بھی، چھینٹے بھی انہوں نے کھائی ہے، لیکن صرف تیری خاطر، تیری محبت، تیرے قرآن کی محبت، تیرے نبی کی محبت نے انہیں جمائے رکھا۔ اے اللہ ان کے ایک ایک دلی جائز مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں بنا دے۔ ہمارے زندوں کی میں مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ ان کی
اے اللہ ان کے تمام تر اقتصادی حالت کو اے اللہ بنا دے، اے اللہ بگڑے ہوئے حالت کو بنا دے، پورے عالم کے لیے ہدایت کے فیصلے جاری فرما، اے اللہ امن و امان قائم فرما، اے اللہ امن و امان قائم فرما، اے اللہ اس مدرسے کے جو بھی ضروریات ہیں مولا خزانے غیب سے پورا فرما دے۔ مولانا منور صاحب کے بھائی وسیع اللہ غالب النام ہے اللہ، اس نوجوان نے انجینئر نے تیرے دین کو سوچا، تڑپ کر کے حصہ اللہ ایک روم کے بنانے کا لیا ہے، مولا اس نوجوان کو قبول فرما، ہمارے نوجوانوں کو اسی طرح دامے درہمے سخن قدمے معاونت اور مدد کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما، میری ماں کو توفیق عطا فرما، میری بچیاں بیٹیاں جو بن بیاہی کے ہیں ان کے لیے بہتر نسبت اور جوڑا نصیب فرما، اے اللہ حرام کاموں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جو بچی کچی زندگی ہے اس میں تجھے راضی کر کے دنیا سے جانے کی توفیق عطا فرما، تیرے نامرضی والے راستے سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اللہ ہم سبوں کی دعاؤں کو ان طلبہ علماء حفاظ کرام کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، بزرگوار بھی بیٹھے ہیں، سفید داڑھی والے بھی بیٹھے ہیں، نمازی بھی ہیں، حاجی بھی ہیں، اے اللہ یہ نوجوان بھی ہیں، ایک تیری ذات سے بڑی امید لیے ہوئے بیٹھے ہیں، اے اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے، ہم سبوں کو قبول فرما، ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرما، جہاں جہاں دینی خدمت ہو رہے ہیں، مدارس، مکاتب، مشاعر، جماعتیں، سب کام کو میں برکت عطا فرما، سبوں میں ہمیں حصہ لینے والا بنا، ہم سبوں کو قبول فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم۔